متحدہ محاذ بنا تھا یہاں، جس میں یہ علماء حضرات بھی شامل تھے. یہ نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے متحد تھے اس تاریخ میں، اور کیفیت یہ تھی کہ انہی دنوں رمضان المبارک کے دن تھے. یہاں ہمارے قریب چودھری ظہور الہی مرحوم کی کوٹھی میں ان کی افطاری کی دعوت تھی. اس میں مولانا نورانی اور مولانا مفتی محمود مرحوم وہ بھی موجود تھے. یاد رکھیے کہ یہ دونوں میں جو اختلاف تھا یہ شیعہ سنی کا نہیں تھا، دونوں سنی تھے. پھر ان میں یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ایک اہل حدیث ہو اور ایک اہل فقہ ہو، دونوں اہل فقہ تھے. پھر یہ بھی نہیں تھا کہ ایک ان میں سے حنفی فقہ کو مانتا ہو دوسرا شافعی کو مانتا ہو، دونوں حنفی فقہ کو مانتے تھے. حنفی فقہ کے ماننے والے سنی دو علماء یہ بیٹھے ہوئے تھے افطار کی میز پہ، تو کٹھے تھے. اتنے میں اذان ہوئی مغرب کی نماز کی. مفتی صاحب اپنے ٹولے کو لے کے ایک طرف ہو گئے، نورانی صاحب اپنی جماعت کو لے کے ایک طرف ہو گئے. اسی لان میں ان دونوں نے دو نمازیں پڑھی. مملکت کے لیے کامن لا ہمیشہ بنتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے نا ساری مملکت کے لیے. قانون اگر دو ہو جائیں تو ایک مملکت وہ رہتی نہیں ہے. اگر یہاں قانون ہے کہ بائیں طرف کو چلو تو سارے ملک کے لیے یہ ایک قانون ہے. اگر یہاں دو قانون ہو جائیں کہ بائیں طرف کو چلو بھی قانون ہے اور دائیں کو چلو بھی قانون ہے، تو پھر دیکھیے چوراہوں پہ کیا ہوتا ہے. مملکت کی بنیادی شرط یہ ہے مملکت ہونے کے لیے کہ اس میں پبلک لا کا ضابطہ ایک ہوتا ہے. یہاں نمازیں دو الگ الگ پڑھی گئیں، پھر کھانے کی میز پہ پھر اکٹھے ہو گئے. اور اتنا ہی نہیں، صدر مملکت جنرل ضیاء الحق نے ایک دفعہ مولانا نورانی صاحب سے کہا کہ مجھے یہ سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہر امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ معاف فرمائیے، آپ سے کسی نے یہ غلط بیان کیا ہے. ہر امام تو ایک طرف، ہم تو امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے. عزیزان من، پتہ نہیں لوگوں کو کہ اسلام کیا ہے، ان کے آپس میں اختلاف کیا ہے، کہاں تک وہ گئے ہوئے ہیں. سمجھا جاتا ہے کہ یہ جب اسلام کا نام لے لیتے ہیں تو یہ متفق ہے، متحد ہے. یہ کیفیت ہے. میں نماز کی بات کر رہا ہوں جو بنیادی شرط ہے مسلمان کی.